اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت غوث پاک سرکار عبدالقادر جیلانی پیران پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ اور ایک عاشق ولی اللہ کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین کرام، روایت میں ہے کہ جب سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے رب ذوالجلال کے حکم سے یہ فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، تو تمام دنیا کے حاضر اولیاء کرام نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا، مگر اصفہان کے ایک ولی نے گردن نہ جھکائی جن کا نام شیخ سنان تھا۔ تو سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو بذریعہ کشف یہ بات معلوم ہو گئی، تو آپ نے فرمایا کہ میرا یہ قدم خنزیروں کے چرانے والے پر بھی ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد شیخ سنان بیت اللہ کی زیارت کے لیے اپنے مریدین کے ہمراہ مکہ المکرمہ روانہ ہوئے، اور ہم سفر مریدین میں شیخ محمود مغربی اور شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ بھی تھے۔ دوران سفر کافروں کے ایک شہر سے ان کا گزر ہوا، تو شہر کے ایک محل پر ایک حسن و جمال میں بے مثال لڑکی اطراف و جوانب کا نظارہ کر رہی تھی، جو راہ گزرنے والوں کو صرف ایک نگاہ سے شکار کر لیتی۔ اچانک شیخ سنان کی نظر اس پر پڑی تو غش کھا کر زمین پر جاگ پڑے۔ اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر عقل کا جنازہ نکل گیا اور اپنا دل لڑکی کو دے بیٹھے، یہاں تک کہ کھانا پینا سب کچھ چھوڑ دیا۔ اس لڑکی کے والد کو معلوم ہوا تو سخت گھبرایا، تو اس کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آیا کہ شیخ سے اپنی لڑکی کو بیاہ دے۔ لڑکی کے والد نے شیخ سے کہا کہ میں اپنی لڑکی کی شادی آپ سے کر دیتا ہوں، مگر ہمارے ملک کا یہ دستور ہے کہ لڑکی جسے دی جاتی ہے وہ کچھ دن خنزیروں کو چراتا ہے۔ ہر روز ایک خنزیر کا بچہ لڑکی کے والد کو لا کر دیتا ہے، اور وہ نکاح تک خنزیروں کا گوشت کھاتے رہتے ہیں۔ تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو چراغ روشن کیا جاتا ہے، اور مرد کے ایک ہاتھ میں شراب اور خنزیر کا گوشت ہوتا ہے، اور دوسرے ہاتھ سے دلہن کا پلہ پکڑتا ہے۔ تو اس طرح نکاح کی رسم ادا ہو جاتی ہے۔ تو شیخ نے یہ تمام باتیں بخوشی قبول کر لی۔ تو شیخ ہر روز نکاح کی میعاد تک خنزیر چراتا، اور شام کو ایک خنزیر کا بچہ گردن پر اٹھا کر لڑکی کے والدین کو آ کے دے دیتا۔ تو میعاد ختم ہونے پر انہوں نے شیخ کے ایک ہاتھ میں شراب اور خنزیر کا گوشت جبکہ دوسرے ہاتھ میں دلہن کا پلہ پکڑوا دیا۔ اب رسم کے مطابق شیخ شراب کا پیالہ پینے اور خنزیر کا گوشت کھانے لگے، تو شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ نے دربار غوثیہ کی جانب دیکھا اور بلند آواز سے فرمایا، فریاد کی کہ یا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ہمارے شیخ ہمارے ہاتھوں سے جا رہے ہیں، خدارا ہماری مدد کیجیے۔ تو یہ سنتے ہی شیخ کے بدن پر لرزہ طاری ہوا، شراب کا پیالہ اور خنزیر کا گوشت ہاتھ سے گر گیا، اور غفلت کی پٹی آنکھ سے کھل گئی، اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جنگل کی جانب چلے گئے۔ تو شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا سرکار غوث اعظم سے اپنی گستاخی معاف کروانے۔ جب شیخ سنان بغداد پہنچے تو چہرے پر سیاہی مل کر اور ہاتھ پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر اپنے مریدوں کے ہمراہ دربار غوثیہ کے دروازے کی چوکھٹ پر جا کھڑے ہوئے، زاروں قطار رونے لگے۔ تو سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو شیخ کی حالت پر رحم آ گیا، اور شیخ کی گستاخی کو معاف فرما دیا، چہرہ دھونے اور ہاتھ پاؤں کی بیڑیاں کھولنے کا حکم صادر فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شیخ کے بخشش کی دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوا کہ اے عبدالقادر، اس نے میری بے ادبی کی، اس نے میرے حکم کو نہ مانا، تمہاری بے ادبی کی، اس لیے ہم نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ سرکار غوث اعظم نے دربار خداوندی میں رو رو کر التجا کی کہ اس کے اس مرید کو بخش دیا جائے، اس کی غلطی معاف فرما دی جائے، اس کی توبہ قبول کی جائے۔ اگر آج اس کی توبہ قبول نہ ہوئی تو کل قیامت کے روز میرے مریدوں اور عقیدت مندوں کا کیا ہوگا؟ آپ کی دعا قبول ہوئی اور آپ کا یہ عقیدت مند معاف فرما دیا گیا۔ اشارہ ہوا کہ عبدالقادر، میں نے اس کی بھی توبہ قبول کی،
اس کا قصور بھی معاف کیا، اور یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے مریدوں اور عقیدت مندوں کو توبہ کے بغیر موت نہ دوں گا اور ان کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ ناظرین اکرام، یہ واقعہ تفریح الخاطر سے آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اس میں کہاں تک سچائی ہے واللہ عالم بالصواب۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔